اپنے حجاب پر ناز کیا کرو میری بہنوں، کیونکہ کتابیں تو بہت سی ہوتی ہیں لیکن غلاف صرف قرآن پر ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے حجاب کی اہمیت۔ ایک مدعا جو کہ کرناٹک سے شروع ہوا اور پورے ملک بھر میں یہ چھا چکا ہے، پوری دنیا کے اندر یہ جو ہے مدعا چھا چکا ہے۔ ایک بہن مسکان نام کی، جس کو آج پوری دنیا جانتی ہے۔ اس سے پہلے کوئی مسکان نام کی لڑکی کو جاننا نہیں کرتا تھا۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج وہ دنیا کے اندر مشہور ہو گئی؟ اس نے اللہ اکبر کی صرف 3 صدائیں بلند کی تو پوری دنیا اس کو جاننے لگی۔ تو معلوم ہوا اللہ اکبر میں کتنا دم ہے، کتنی طاقت ہے۔ سینکڑوں غدار، سینکڑوں گنڈے اس کے ارد گرد جمع تھے اور جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن وہ شیرنی تھی جو اکیلی تھی، حجاب کے اندر موجود تھی اور کہہ رہی تھی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس نے سیدہ زینب کی فکر کو زندہ کیا اور بتایا کہ سیدہ زینب کی فکر آج بھی زندہ ہے۔ یہ اس بیٹی نے، اس شیرنی نے، اس ہماری بہن نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ وہ بھائی جن کی بہنیں بغیر حجاب کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، وہ باپ جن کی بیٹیاں بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلتی ہیں، ان کو خبر ہونی چاہیے، ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری بیٹی، ہماری بہن کس حال سے باہر نکل رہی ہے۔ زمانے حال میں سب سے بڑا مدعا حجاب کو لے کر کے چل رہا ہے، اور جو اپنی بہن یا اپنی بیٹی کے حجاب پردے کا خیال نہ رکھے، حضور فرماتے ہیں وہ دیوس ہے۔ اور دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس پر اللہ کا عذاب کیا ہے کہ اللہ رب العزت امت کو جتنا عذاب دے گا نا، پوری امت کے گنہگاروں کو جتنا عذاب دے گا، اس کا آدھا عذاب ایک دیوس کو دیا جائے گا، اکیلے دیوس کو اس کا آدھا عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر حجاب کا 7 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ نمبر 33 سورۃ الاحزاب کے اندر، اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈال کے رکھیں، وہ اپنے منہ کو چھپا لیں۔ اللہ رب العزت حجاب کو لے کر کے قرآن مجید کے اندر 7 مرتبہ ذکر فرماتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 70 سے زائد حدیثیں حجاب کو لے کر کے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا پردہ تھا؟ آج کل ہماری بہنوں کا آئیڈیل کچھ اور بن چکا ہے۔ ہماری بہنوں کا آئیڈیل صرف اور صرف سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہونی چاہیے، ان کا کردار ہونا چاہیے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کیا پردہ تھا؟ ان کے حجاب کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند اور سورج نے نہیں دیکھا تھا۔ اور آج کل لوگ جو RSS سے تعلق رکھتے ہیں، بجرنگ دل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھونک رہے ہیں کہ لڑکی کو منہ دکھانے کی آزادی نہیں ہے۔ اسلام کے اندر لڑکی کو نہیں، ہر شخص کو آزادی ہے، لیکن قانون کے دائرے میں آزادی ہے۔ مسلمانوں کا سب سے پہلا قانون ہے شریعت۔ تو ہماری شریعت کے اندر جتنی اتھارٹی ملی ہے، ہماری شریعت کے اندر جتنے آرٹیکلز ہیں، ہم اپنے آرٹیکلز کے ذریعے ہی عمل کرتے ہیں۔ سمویدھان ہے بھارت کا، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اس کی بھی تائید کرتے ہیں، لیکن حضور پاک کی حدیث ہمارے لیے سب سے پہلا کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو ہمارا کانسٹیٹیوشن شریعت سب سے بڑا کانسٹیٹیوشن ہے۔ شریعت کے اندر جو بات آ گئی ہے ہم اس کو انکار نہیں کر سکتے۔ ہماری بہنوں پر پردہ فرض ہے تو وہ فرض ہی رہے گا، سوائے ہتھیلی اور پاؤں کے۔ پورا جسم چھپانا عورت کے لیے فرض ہے۔ اور میں اپنی مسکان بہن کو سلام کرتا ہوں جو کہ سینکڑوں گنڈوں کے درمیان کھڑے ہو کر کے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی رہی۔ اور ہماری اس بہن نے سیدہ زینب کی فکر کو زندہ کیا اور اپنی ان بہنوں کو بتایا جو بے پردگی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں کہ سیدہ زینب کی فکر آج بھی زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی۔ وہ ہماری بہن جس کو مسکان کے نام سے آج سب لوگ جانتے ہیں، وہ بہن پوری دنیا کے اندر مشہور ہو چکی ہے۔ آخر کیا وجہ رہی کہ اس بہن کو جو کل تک کوئی جانتا نہ تھا اور آج وہ لڑکی پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی؟ کچھ واقعہ اس طریقے سے ہوا۔ سلام عفت پہ ہے تمہاری، سلام ہمت پہ ہے تمہاری، نظام باطل لرز اٹھا ہے، نظام باطل لرز اٹھا ہے، سلام جرت پہ ہے تمہاری، برائیاں سے
بتا دیتا ہوں آپ کو کہ سینکڑوں گنڈے اس کے درمیان موجود تھے جو جے شری رام کے نعرے لگا رہے تھے اور حجاب پر ٹپڑیاں کر رہے تھے۔ مسکان نام کی ہماری بہن تنہا وہاں موجود تھی اور وہ کہہ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں وہ بلند کر رہی تھی اور اپنے حجاب کو بار بار اپنے منہ کی طرف اوپر کی طرف اٹھا رہی تھی تاکہ اس بہن کا چہرہ ان ظالموں کو نہ دکھ جائے۔ سلام کرتا ہوں میں اپنی بہن مسکان کو، یہ والی فکر ہر بہن کے اندر زندہ ہونی چاہیے کہ اتنا نہیں تھا جوش کسی انقلاب میں، اللہ اکبر کہہ کے وہ نکلی جواب میں، ان گیدڑوں کی فوج سے تنہا وہ لڑ گئی، ان گیدڑوں کی فوج سے تنہا وہ لڑ گئی، نکلی ہماری شیرنی جس دن حجاب میں۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت عورت بے پردے کے حساب سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر کے دیکھتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ ایک ٹافی لیجئے گا اور جب اس ٹافی کا ریپر نکال دیا جاتا ہے تو کس طریقے سے چینٹے اس پر چپٹ جاتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے، وہ ٹافی پھر محفوظ نہیں رہتی۔ جیسے ہی ٹافی کے اوپر سے اس کا ریپر ہٹا تو ٹافی کے اوپر جو ہے وہ چینٹیاں جمع ہو گئیں اس کو کھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک عورت ہے، جب وہ حجاب میں رہتی ہے تو محفوظ رہتی ہے، اگر اس کا حجاب ہٹا دیا جاتا ہے وہ بغیر حجاب کے باہر نکلتی ہے، اس محفوظ نہیں رہ پاتی، لوگ اس پر بد نظری کرنے لگتے ہیں۔ اور آج لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان بہنیں روڑوں پہ کیوں نکلی ہیں، حجاب کو لے کر کے، پردے کو لے کر کے روڑوں پہ کیوں نکلی ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب کربلا کی جنگ ہوئی تو بیویوں کی چادریں چھین لی گئیں۔ ان بیویوں نے پردہ کیسے کیا کہ ان کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں عورتوں کے، تو انہوں نے اپنے بال کو پیچھے سے بالوں کو اٹھایا اور منہ کی طرف ڈال لیا اور بالوں سے اپنا پردہ کیا۔ جب چادریں موجود نہ رہیں تو بالوں سے پردہ کیا اور یہ بتایا کہ حجاب کتنا ضروری ہے۔ تو میں اپنی تمام بہنوں سے، تمام تر ملک کی بہنوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ حجاب کے مدعے کو لے کر کے باہر نکلیں، احتجاج کریں۔ اگر سرکار گورنمنٹ ہماری بات نہیں سنے گی تو ہم کورٹ تک جائیں گے اور انشاءاللہ اپنی بات کو رکھیں گے، جو ہمارا حق ہے ہم اس کو لے کر رہیں گے۔ آئین نے ہم کو اس کی اجازت دی ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، عورت جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ کچھ دن پہلے ایک نعرہ نکلا تھا کہ میری مرضی میرا جسم میری مرضی، میں اسکرٹ پہنوں یا جینس پہنوں، وہ نعرہ سب نے مانا کہ لڑکی کا جسم ہے اور لڑکی کی ہی مرضی ہے۔ لیکن آج جب یہ مدعا نکلا ہے حجاب کا تو کیا لڑکیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم حجاب پہنیں گے؟ سب کو حق ہے، آئین نے ہم کو اس بات کی اجازت دی ہے، دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر اس بات کی اجازت ہے، اور ہم احتجاج کے ساتھ روڈوں پر نکلیں گے۔ اور تمام تر بہنوں سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ حجاب کو زیادہ سے زیادہ اپنائیں اور حضور پاک کی حدیث پر کثیر تعداد میں عمل کریں۔ ہم ساری دنیا میں ہلچل سی مچا دیں گے، ہم ساری دنیا میں ہلچل سی مچا دیں گے، سرکار کے عاشق ہیں رنگ اپنا جما دیں گے، ہر دیس میں